ہم آزادانہ، بے خوف اور بے خطر صحافت کریں گے، جو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہونے کا دعوے دار ادارہ ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے انہوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی۔ رانا ثناءاللہ جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، وہ بھی صحافیوں کے احتجاج پہ آئے، اور جب ان کو ساری صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے اپنی جیب میں سے 1000 روپیہ جو ہے وہ چندے کے طور پہ صحافی تحریک کے لیے دیا ہے۔ ہمارے لاہور میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جہاز سے ہی لڑکا گر گیا اور کوئی کرائم رپورٹر وہاں پہ اسپاٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں مطلب جرنلسٹوں کی میں آپ کو جو ویجیلنس ہے نا، اس کا میں لیول آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سجاد شفیق بٹ ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہی ہوں گے، لیکن بہت سے دلوں اور ذہنوں سے میری یادیں محو بھی ہو گئی ہوں گی۔ پاکستانی جرنلزم کے ساتھ میرا تعلق برسا برس پر محیط ہے۔ بہت سے اداروں میں نے کام کیا، دن اخبار، دی نیوز اخبار، ایکسپریس نیوز ٹی وی، ہیرو ٹی وی، ٹائمز ٹی وی، بول ٹی وی اور 92 نیوز ٹی وی کے ساتھ میں باقاعدہ منسلک رہا۔ اسی طرح میں الجزیرہ ٹیلی ویژن قطر کا بھی لاہور میں مستقل نمائندہ رہا، جبکہ اسائنمنٹ بیسس پر میں نے متعدد بین الاقوامی اداروں CNN، USA ٹوڈے، گارڈین، بوسٹن گلوب، CTV کینیڈا اور ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ کام کیا۔ حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والے ماہانہ شمارے دی ویجیلنٹ انٹرنیشنل کا بھی میں لیڈ رائٹر رہا۔ ان سب کے علاوہ میں نے امریکہ کی ون ورلڈ ریسرچ کمپنی اور آسٹریا کی پولیٹیکل اسائلم کونسل کے لیے بھی تحقیقاتی فرائض سر انجام دیے۔ پچھلے 7 برس سے میں تھوڑا سائیڈ لائن رہا۔ میرا ایک پروجیکٹ تھا ہوم سکولنگ کا، جس کے تحت میں نے بفا مانسیرا میں ایک ماڈل سکول قائم کیا۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ پروجیکٹ مجھے مکمل کر لینے کے بعد چھوڑنا پڑ گیا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اس پر ہم شروع سے بات کریں گے۔ شروع سے مراد یہ ہے کہ ہم بات کریں گے صحافت ہے کیا، صحافی کون ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ صحافت ہے نا، یہ عربی لفظ صحف سے نکلا ہے۔ صحف کا لفظ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف الاولیٰ، یعنی انبیاء علیہم السلام پر جتنی کتب نازل ہوئیں انہیں صحف یا صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو صحف ابراہیم یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، اور صحف موسیٰ یعنی توریت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، جبکہ اسی طرح صحف الاولیٰ سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو کہا گیا۔ اب صحافی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو سچ کا پرچار کرے، سچ کا پرچارک ہو اور سچ کو آگے تک پہنچائے، بلا کم و کاست کسی امر واقعہ کی معلومات کا آگے پہنچانا، یہ صحافت کا اولین مقصد ہے۔ آج عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی صحافت زوال کا شکار ہو چکی ہے، صحافتی اقدار اپنی موت مر چکی ہیں اور ہمارا کام اب دنیا کے معیارات کے مطابق نہیں رہا۔ لیکن بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ دراصل سن 1947 میں ہم نے جب یہ ملک شروع کیا تھا تو صحافت کی یہ صورتحال نہیں تھی جس میں آج ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ہماری بڑی گولڈن ٹریڈیشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہمارے پاس فیض احمد فیض صاحب جیسے لوگ صحافی تھے، ہمارے پاس احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے لوگ صحافی تھے، ہمارے پاس سید سبط حسن صاحب جیسے لوگ صحافی تھے، چراغ حسن اسرت صاحب جیسے لوگ ہمارے صحافی تھے، اور تو اور آپ یہ دیکھیے کہ جماعت اسلامی ہماری ایک مشہور دینی سیاسی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کے بانی سربراہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے ساری زندگی اپنا پیشہ صحافت لکھا۔ تو جو کام اہل صحافت نے اس ملک میں شروع کیا تھا وہ تو بہت ہی زبردست تھا۔ پاکستانی صحافت سچ پر مبنی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پاسدار تھی، لیکن مسلسل استبدادی ادوار کے نتیجے میں پاکستان میں صحافت روبہ زوال رہی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہمیں یہ کہنے سے بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستانی صحافت زوال کی گہرائیوں کو چھو رہی ہے۔ سن 1997 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ کو چھوڑ کر میں نے صحافت کو جوائن کیا۔ دن اخبار میں اپرنٹس رپورٹر کے طور پر رہا، پہلے ایجوکیشن رپورٹنگ کی، پھر کلچرل رپورٹنگ کی طرف آ گیا۔ ایثار رانا صاحب، نعیم مصطفیٰ صاحب اور نور حسن رانا صاحب میرے اس زمانے کے استاد تھے۔ اس زمانے میں بھی آج کی طرح ہی صحافیوں کے معاوضے بہت کم تھے، یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ 1500 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا اس وقت۔ اچھا، اب قسمت ایسی ہوئی کہ انگریزی روزنامہ دی نیوز میں ایک رپورٹر کی جگہ بنی، میں وہاں پہنچ گیا، ٹیسٹ ہوا تو پاس ہو گیا اور پھر مجھے رکھ لیا گیا۔ اچھا، رکھا تو مجھے کامرس کی بیٹ کے لیے گیا تھا،
لیکن ادارے کو کرائم رپورٹر کی بھی اشد ضرورت تھی، تو خود بخود میرے خواب کی تعبیر ہوتی چلی گئی۔ سید علی رضا صاحب میرے کرائم رپورٹنگ میں استاد بنے اور پھر میں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ دراصل دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ اے کب رپورٹر از اے کرائم رپورٹر، یعنی جو لوگ صحافت شروع کرتے ہیں نا، تو ان کی تربیت کے شروع کے دنوں میں ان کو کرائم رپورٹنگ کرائی جاتی ہے تاکہ نیا آنے والا جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ جلدی سے صحافت کے رموز سیکھ جائے، جن میں خبر بنانا، ڈیڈ لائن میٹ کرنا، جائے وقوع کو سمجھنا، سورسز کو کلٹیویٹ کرنا اور دیگر افعال شامل ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ کرائم رپورٹر از آلویز اے کرائم رپورٹر، یعنی اگر آپ ایک دفعہ کرائم رپورٹر بن گئے تو ساری زندگی آپ کو یہی کہا جائے گا کہ وہ جی وہ کرائم رپورٹر آ رہا ہے، وہ کرائم رپورٹر جا رہا ہے۔ اور ایسے ایسے روح فرسا واقعات دیکھے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نوکری ہے جی، کام تو کرنا ہے نا جی، اور جی مالکان کی بات ماننی پڑتی ہے، اور جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حالانکہ دیکھیں دل آپ کا، دماغ آپ کا، زبان آپ کی، ہاتھ آپ کے، تحریر آپ کی، تو اللہ نے یہ جو آپ کو اتنی اہم دولتیں عطا کر رکھی ہیں، وہ آپ تنخواہ کے چند ٹکے، جی چند ٹکے ہی کہوں گا میں، چند ٹکے جو تنخواہ کے ہیں، ان چند ٹکوں کے عوض آپ یہ سب کچھ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ کیسے اپنا ضمیر آپ رہن رکھ سکتے ہیں؟ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو وہ محسوس کرے، اور جس چیز کو وہ سچ سمجھے اسی کا پرچارک ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص کسی پروفیشن میں آتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کو اس کی کام کی باریکیوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اس کو سارا کچھ پتہ چلتا جاتا ہے۔ اچھا سارا کچھ کہنا جو ہے نا وہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن بہت کچھ ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں بھی جیسے جیسے سینئر ہوتا چلا گیا تو میرے سوالات بھی میری طرح بڑے ہوتے چلے گئے۔ اپنی ذات کے بارے میں کیا میں سچ لکھ رہا ہوں؟ سوچتا تھا میں اپنی ذات کے بارے میں کہ کیا میں سچ لکھ رہا ہوں، اور پھر سوچتا تھا کہ ہاں ابھی تک میں مزاحمت کے ذریعے سچ لکھ لیتا ہوں یا سچ کو میں بیان کر لیتا ہوں۔ پھر میں سوچتا تھا کہ کب تک میں اس سارے نظام کے ساتھ لڑ سکوں گا، کیونکہ ٹیلی ویژنز تو سب انویسٹرز کے ہیں، اخبارات بھی سب انویسٹرز کے ہیں، اور انویسٹرز کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ جی ہاں، یہاں لفظ مفادات ہی بولا جائے گا کیونکہ یہی لفظ درست ہے۔ کئی لوگ مفادات کی جگہ مقاصد کا لفظ برتتے ہیں، لیکن مقاصد تو زیادہ تر اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں، جبکہ مفادات عموماً وقتی اور نچلے درجے کے ہوتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا دل اوب جانا یا دل خراب ہو جانا، تو وہ ہو گیا۔ حالانکہ میری تو پوری زندگی اس پیشے کے اندر گزر گئی، اور میری تو ذمہ داری تھی کہ میں اس کام کو کروں اور پوری پاور کے ساتھ اور کرتا چلا جاؤں، لیکن صحافت کی گلی سچ کے پرچارکوں کے لیے تنگ سے تنگ ترین ہوتی چلی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ پھر ہم مالکان کے قابل تحلیل اثاثوں میں شامل ہوتے چلے گئے۔ قابل تحلیل اثاثے سمجھتے ہیں نا، انگریزی میں اس کو ایکسپینڈیبل کہتے ہیں۔ ایکسپینڈیبل کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے آپ نے کام لیا، اب آپ کا کام نکل گیا ہے اور اب ممکن ہے کہ وہ کوئی ٹربل میکنگ نہ کرے، تو پھر اس کی ترقیاں محدود کی جائیں اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھے سائیڈ لائن کریں، تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پریا میلہ چھڑنا، تو میں نے پھر بھرا میلہ چھوڑ دیا، اور میں نے جو ہے سوچا کہ یہ ظرف چھوٹے ہیں اور ہمارا کام بڑا ہے، تو ابھی وقتی طور پہ اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وکالت پڑھی ہوتی نا تو اس مردانہ وار شعبے میں چلا جاتا، وکالت پڑھی نہیں تھی، اور ڈگریوں کے بغیر ہمارے یہاں پہ لوگ وکالت کرنے نہیں دیتے، حالانکہ میں نے کئی وکیلوں سے زیادہ قانون پڑھا ہے۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہونے کا دعوے دار ادارہ ہے، پچھلے 3 مہینے سے انہوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی، نہ ٹیلی ویژن کو دی ہیں، نہ اخبارات کو دی ہیں، نہ میگزینز کو دی ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک آیا تو کچھ روزے جب گزرے ہیں تو شاید کسی نے کوئی کان میں کوئی بات ڈالی ہوگی، تو 15 دن کی تنخواہ بھیجی ہے انہوں نے، اور 2.5 مہینے کی پیچھے ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اب احتجاج ہو رہے ہیں، صحافیوں کے احتجاج ہو رہے ہیں، بینرز لگا رہے ہیں، لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہاں تک ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، وہ بھی صحافیوں کے احتجاج پہ آئے، اور جب ان کو ساری صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے اپنی جیب میں سے 1000 روپیہ جو ہے وہ چندے کے طور پہ صحافی تحریک کے لیے دیا ہے، یعنی سمبولیکلی وہ صحافیوں کے احتجاج میں شریک ہوئے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے نا وہ اتنی گرم ہو چکی ہے کہ اول تو کام نہیں ہے، اور کام اگر ہے تو وہ مالکان کا کام ہے، یعنی مالکان کہتے ہیں کہ آج دن ہے تو آج دن ہے، مالکان کہیں کہ اس وقت رات ہے تو اس وقت رات ہے، اور ملازمین کہتے ہیں کہ جی ہماری ملازمتیں ہیں، ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔
تو یہ جو ہماری ریزنز تھی نا اس پیشے کو چھوڑنے کی، وہ یہ ساری اب آپ کوئی موٹی موٹی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، باقی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور ویسے واقعی اب ماحول بدل چکا ہے، اب ورلڈ وائڈ ویب کا دور ہے، اب یوٹیوب کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، ٹک ٹاک کا، اور جو فورمز جو انٹرنیٹ کے اوپر آئے ہیں سامنے ہمارے، وہ اب ریپلیس کرنے ہیں ایگزسٹنگ میڈیا کو۔ اخبارات تو بالکل اپنی موت مرنے والے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، میں نے کوئی 10-12 سال زندگی کے اخبارات میں کام کیا ہے بھرپور طریقے سے، 10-12 سال ٹیلی ویژنز میں کیا ہے، اخبارات محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اخبار مارکیٹ کے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس اگر بتاؤں تو روزانہ تمام اخبارات کی لاہور میں کل سرکولیشن، یعنی جو چھپ کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہ 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لاکھ 1.5 لاکھ 70 ہزار ایک اخبار کی سرکولیشن تھی، اور جو چھوٹے اخبارات ہوتے تھے نا 8-10 ہزار 12 ہزار تو ان کی سرکولیشن ہوتی تھی۔ اس وقت اخبار کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی نہیں، سب آن لائن دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف جو سیٹلائٹ ٹیلی ویژنز ہیں، اتنا جھوٹ بولا ہے ان لوگوں نے، اتنی سازشیں کی ہیں اور مالکان کے مفادات کا اس قدر تحفظ کیا ہے، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے ہی لوگ تھے جو بیچ میں شامل تھے۔ تو آج نہیں تو کل شرم آئے گی، ہم جب دلائیں گے تو ان کو بھی شرم آئے گی، نہیں تو جو دیہاتی ہیں، جو دیہات سے آئے تھے ہمارے بھائی، وہ کھیتی باڑی کے لیے ادھر چلے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ایسی صورت کریٹ کریں گے، ہم جب بات کریں گے نا، جب ہم بولیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے، آپ دیکھیں گے۔ آپ کا اگر ہمارے ساتھ رہا، آپ نے ہمیں بھی نشاندہیاں کی، ہم بھی ایسی انفارمیشن آپ کو پاس آن کریں گے کہ ایک ایسا ماحول بنے گا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دیہات سے آئے تھے نا، جو جرنلسٹ ہمارے ساتھی، اور اچھا جرنلزم کرتے رہے لیکن پھر خراب ہو گئے، تو وہ یا تو اچھی طرف آ جائیں گے یا پھر کھیتی باڑی کے لیے واپس چلے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو کاروباری بیک گراؤنڈ ہے یا جنہوں نے پیسے ویسے کافی اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں، وہ پھر اس پیشے کو چھوڑ کے مستقل بنیادوں پہ کسی اور کام کی طرف چلے جائیں گے، ادھر نہیں آئیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ العزیز، ہم آزادانہ، بے خوف اور بے خطر صحافت کریں گے، خیر کا بیج بوئیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ خیر کی بقا کا موجب بنے ہم، اور شر کو ہم دبائیں گے اور شر کو ختم کریں گے، اور شر کا وہ جو ہندی میں کہتے ہیں نا سروناش کریں گے، تو اس کو ختم کریں گے ہم۔ تو اس میں بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا موقع دے کہ ہم ان کاوشوں کو، اس جستجو کو پوری تندہی کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اچھا، اب میں آپ کو اپنے کریئر میں سے ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں سے بہت کچھ موجود ہے جو سمجھنے کے لیے ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 12-14 برس پہلے کی بات ہے، اب ایگزیکٹ ڈیٹس مجھے یاد نہیں رہی ہیں، جب ہمارے ایڈیٹرز اس کو ایڈٹ کریں گے تو وہ جو شارٹس لگائیں گے نا، جو شارٹس چل رہے ہوں گے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈیٹس بھی نظر آ جائیں گی۔ جہاز سے لڑکا گر گیا، یعنی کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جہاز سے بھی کوئی لڑکا گر سکتا ہے، یا کوئی شخص جہاز سے بھی گر سکتا ہے۔ ہمارے لاہور میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جہاز سے ہی لڑکا گر گیا۔ آندھی آئی تھی بڑی شدید قسم کی، راوی کے پاس بھٹو صاحب کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک تعمیر ہونے والی کالونی، شیر بنگال لیبر کالونی کی بیرونی دیواریں گر گئی تھیں، اور درجن بھر افراد جو ہیں نا وہ فوت ہو گئے تھے ملبے تلے دب کے۔ ہم اس واقعے کی کوریج کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہ ذرا شہر سے تھوڑا مضافات میں وہ واقعہ علاقہ، کالا خطائی روڈ کے اوپر، تو ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ جب ابھی میں کوریج کر ہی رہا تھا تو میرے بیورو چیف کا مجھے فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ شمالی چھاؤنی کے علاقے میں لاہور میں ایک جہاز سے ایک لڑکا گر گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا جہاز سے لڑکا گر گیا ہے؟ حیرانی سے انہوں نے کہا ہاں جی جہاز سے لڑکا گر گیا ہے، ہمارے پاس یہی اطلاع ہے، اور کوئی کرائم رپورٹر وہاں پہ اسپاٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں مطلب جرنلسٹوں کی میں آپ کو جو ویجیلنس ہے نا، اس کا میں لیول آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کا اپنے پیشے کے ساتھ وابستگی کا عالم بتا رہا ہوں۔ مالکان کی خدمت میں یہ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، اور جہاں پہ جرنلزم کے مقاصد کے حصول کا تعلق ہے وہاں پہ یہ اتنے ہی سلو ہو جاتے ہیں۔ اب سب لوگوں نے اس واقعے کو جو ہے وہ ایک ہویکس، یعنی ایک افواہ اور ایک غلط معلومات قرار دیا، اور کوئی بھی نہیں گیا۔ موقع پہ تو جائیں بھائی، اس کو دیکھیں تو صحیح۔ تو آپ یقین کریں کہ وہاں سے اس واقعے کی جو دیواریں گری تھیں، اچھا وہ دیواریں گرنے میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پوری باؤنڈری وال ہم نے ملاحظہ کی، اس کے اندر کوئی ستون ہی نہیں تھا، وہ بغیر ستونوں کے پوری سیدھی وال تعمیر کر دی ہوئی تھی۔ بیچ میں آپ 7-7 فٹ پہ، 6-6 فٹ پہ، 10-10 فٹ پہ کوئی ستون تو کھڑے کرتے ہیں نا، تاکہ جو بلڈنگ ہے، جو کنسٹرکشن ہے، وہ سٹرکچر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ تو یہ تو شکر ہے کہ 70 کی دہائی کی وہ کنسٹرکشن تھی، تو مسالے اچھے لگے ہوئے تھے، تو بغیر ستونوں کے بھی وہ دیوار کھڑی رہی، لیکن درجن بھر افراد اس میں بالآخر وہ دیواریں گریں اور وہ فوت ہو گئے۔ تو خیر ہم یہ جب واقعہ کور کر کے واپس آ گئے، واپس آ کے میں نے وہ ساری خبر بھی فائل کر دی،
تب تک وہاں پہ کوئی رپورٹر نہیں آیا ہوا تھا، اور نہ ہی کسی کیمرہ مین کو بھیجا گیا تھا کسی بھی ٹیلی ویژن کی طرف سے، اور نہ ہی کسی اخبار کا کوئی رپورٹر تھا وہاں پہ۔ ہمارا ایک کیمرہ مین اسد جو ہے وہ وہاں پہ ڈپیوٹڈ تھا، تو میں وہاں پہ موقع پہ پہنچا، میں نے وہ ساری فوٹیج دیکھی جو اس نے بنائی ہوئی تھی، جو فلم ریکارڈ کی تھی اس نے، جائے وقوعہ دیکھی، لوگوں سے بات چیت کی، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کیونکہ باڈی اس لڑکے کی جو ہے وہ ٹھنڈی تھی، یخ تھی، اور جو فوت ہوتا ہے نا اس کی باڈی فوراً یخ نہیں ہوتی، اتنی فورینزکس تو ظاہر ہے ہمارے آڈینس بھی سمجھتی ہوگی کہ جسم ابتدائی طور پہ گرم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو انتہائی یخ تھی، اور اس کے زخموں کی نوعیت اور پچھلا میرا بیک گراؤنڈ، تو میں نے جب اس کا تجزیہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، ساری معلومات کو ملا کے، لوگوں کے بیانات کو ملا کے، ارد گرد کو اونچی بلڈنگ بھی نہیں تھی، تو اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ یہ واقعی جہاز سے گرا ہے، تو ہم نے کہا ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے خبر بریک کر دی، جب خبر بریک کر دی تو پورے شہر میں شور مچ گیا کہ بٹ صاحب کا تو دماغ چل گیا ہے، بٹ صاحب کو تو کوئی ذہنی خلجان لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ ایکسکلوسیو بنانے کے چکر میں انہوں نے خبر ہی گھڑ دی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمارے ایک بڑے پرانے کولیگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت اچھے آدمی تھے، اسد سائی صاحب، انہوں نے پروگرام کر دیا اپنے ٹیلی ویژن پہ، وہ اپنے ٹیلی ویژن میں بیورو چیف تھے زمانے میں، میرے 2 اخبارات میں وہ کولیگ رہے، جنگ میں بھی اور دی نیوز میں بھی اور ایکسپریس ٹیلی ویژن میں بھی۔ تو وہ انہوں نے ایک پورا پروگرام کر دیا کہ بٹ صاحب کو کوئی ذہنی خلجان لاحق ہو گیا اور یہ کسی خلفشار میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے ایکسکلوسیو بنانے کے لیے خبر دے دی ہے، تو حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، دوستوں نے ہمیں کہا، تو میں نے کہا پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہی ہوگی، ایک آدھ دن میں آ جاتی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ انیشیل، تو اس میں پتہ چل جائے گا۔ اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی وہ ہم نے پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ یہ لڑکا بہت ہائی آلٹیچیوڈ سے جسٹ لائک 300 400 500 میٹر بلندی سے گر کے فوت ہوا ہے، اور اس کی باڈی جو ہے وہ یخ ہے، اور اس کے زخموں کی نوعیت یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی جگہ سے گرا ہے، اتنی اونچی جگہ سے۔ اب اتنی اونچی تو بلڈنگ آج بھی شاید لاہور میں کوئی نہیں ہے، 400-500 میٹر آپ سمجھتے ہیں، 3 سے ضرب دے لیں 1200-1300 فٹ بن جاتا ہے، تو اتنی اونچی بلڈنگ تو ابھی بھی میرا خیال لاہور میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لڑکا جہاز سے گرا۔ پھر 1-2 دن بعد اس کی شناخت ہو گئی تو اب سارے رپورٹر وہاں پہ پہنچے ہوئے۔ اب میں نے ان کو کہا بھائی مجھے تو ذہنی خلجان تھا، ذہنی خلفشار تھا، تو خبر کو چھپانے میں ہم بڑے لوگ دلیر ہیں، کام کو سلو کرنے میں ہم بڑے دلیر ہیں، اور سچ جہاں پہ ہم نے سامنے لے کے آنا ہو وہاں پہ ہم مالکان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اداروں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم کبھی پولیس والے سے ڈر جاتے ہیں، کہیں کسی وکیل سے ڈر جاتے ہیں۔ بھائی جب ڈرنا ہے تو پھر یہ کام ہی چھوڑ دو، پھر کوئی اور کام کر لو، کئی کام ہے، روٹی کمانی ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ دل آپ کا، دماغ آپ کا، ضمیر آپ کا، سوچ آپ کی، ہاتھ آپ کے، قلم آپ کا، تو آپ یہ رہن کیسے رکھ سکتے ہیں، کرائے پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ خیر اس بات کی دہرائی اس لیے میں نے کی کہ کچھ باتوں کی بار بار دہرائی ہوتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا باتیں سب پرانی ہیں، ان کی دہرائی ہوتی رہتی ہے، تو باتیں وہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ جہاز سے گرنے والا جو واقعہ ہے نا، یہ تو بالکل نیا تھا۔ تو خیر دنیا میں پہلے اس طرح کے واقعات ہو چکے تھے، ہم نے پڑھے ہوئے تھے، تو یہاں پہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کی انکوائری شروع ہوئی، آج تک دوسرے لڑکے کا پتہ نہیں چلا۔ سول ایویشن والوں نے، بڑے بڑے حکام آئے، انکوائریز ہوئیں، تحقیقات ہوئیں، پولیس کو وہاں پہ ایکسیس نہیں دی گئی اور انڈیپینڈنٹ اس کی تحقیقات نہ ہو سکیں۔ اس لڑکے کا آج تک پتہ نہیں چلا، اس کے ماں باپ آج تک اس کے منتظر ہیں کہ وہ لڑکا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ 2 لڑکے گئے تھے، یہ میٹرک کے طالب علم تھے دونوں لڑکے، اور محلے دار تھے۔ یہ جو لڑکا قاسم صدیق جس کی باڈی مل گئی تھی، جو جہاز سے گرا تھا، یہ لینڈنگ گیئر میں بیٹھ کے جا رہے تھے، اور ایک لڑکے کی ملی، دوسرے کی نہیں ملی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہیں پہنچ گیا ہوگا، ہم کہتے ہیں بھئی پہنچ گیا ہوتا تو کوئی خبر چھپتی اس کی، تو اس لڑکے کا پتہ نہیں چلا۔ تو اندازہ یہ ہے کہ اس لڑکے کو غائب کر دیا گیا تاکہ یہ لاہور ایئرپورٹ کہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے دنیا بھر کی فلائٹس کے لیے بین ہی نہ ہو جائے، اور منع کر دیا جائے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس واقعے کو پھر دبایا گیا، اور مالکان کے ساتھ مل کے سول ایویشن والوں نے اور ملک کے دیگر حکام نے اس بات کو بالکل دبا دیا۔ تو اب باتوں کو چھپانے سے باتیں ختم تو نہیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں آپ کو پھر دوبارہ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم آپ کے رد عمل کے منتظر رہیں گے، آپ ہماری گائیڈنس کریں، ہمیں کچھ آئیڈیاز بتائیں، ہمیں نشاندہی کریں جہاں پہ جو چیز کوریبل ہے، جس چیز کی کوریج ہونی چاہیے، تو ہم اس کی طرف پوری توجہ کریں گے۔ اور ڈرتے نہیں ہیں ہم، گھبراتے نہیں ہیں ہم، سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں ہم، اور پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا ویچو، یعنی بیچنے والا، ہم بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ تسلی رکھیں، آپ ہمارے بارے میں جہاں سے پتہ کرائیں گے آپ کو بالکل صحیح خبر ملے گی آپ کو کہ
یہ لوگ جو ہیں نا یہ سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے برقرار رہیں گے۔ اللہ حافظ۔